سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء الذین هم خلاصة العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن بريدة قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منع قوم الزکاة الا ابتلاهم اللہ بالسنین او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. واجب الاحترام معزز سامعین، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ کا عنوان ہے زکوٰۃ کے روحانی اور معاشرتی فوائد. اسی عنوان کے متعلق چند باتیں آپ حضرات سے گوش گزار کرنی ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زکوٰۃ لفظ جو ہے یہ تزکیہ سے نکلا ہے، اور تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے پاک صاف ہونا، پاک صاف کرنا. زکوٰۃ کا معنی بھی جب انسان اس عبادت کو سر انجام دیتا ہے، بجا لاتا ہے، یہ ایک مالی عبادت ہے. جب انسان اس مالی عبادت کو ادا کرتا ہے تو وہ اپنے نفس کے تزکیے کے ساتھ ساتھ اپنے مال کا بھی تزکیہ حاصل کر لیتا ہے. سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اسلام کی جو بنیاد ہے، بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے. ارکان اسلام یا اسلام کے جو ستون ہیں وہ 5 ہیں. ان میں سے ایک اہم ستون تیسرا وہ زکوٰۃ کا ہے. اس ستون کی اہمیت کو آپ سمجھتے ہیں. اس کو ستون کی حیثیت قرار دیا گیا کہ اگر ہم اسلام کو ایک عمارت سمجھیں تو کوئی بھی عمارت وہ اس کی چھت جو ہوتی ہے وہ ستونوں پہ کھڑی ہوتی ہے. ہم دنیا کی کوئی عمارت ایسی نہیں دیکھ سکتے جس کے نیچے ستون نہ ہو. یہ واحد ایک عمارت میرے اللہ نے بنائی ہے جو آسمان ہے. اللہ فرماتے ہیں بغیر عمد ترونہا. جب اللہ کی قدرت کی بات آ جائے تو اللہ بغیر ستونوں کے بھی چھت کھڑی کر سکتا ہے، لیکن بندوں کی جہاں تک بات ہے وہ بغیر ستون کے کسی چیز کو کھڑا نہیں کر سکتے. زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم ستون ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اس ستون کو اگر ہم ادا نہیں کریں گے تو ہم اپنی اسلام کی جو عمارت ہے، جو بنیاد ہے، اس کو ہم قائم نہیں رکھ سکتے. اس کی اہمیت کے پیش نظر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تقریباً 30 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کا ذکر اکٹھے کیا. فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو.
اس کے علاوہ جتنی دفعہ زکوٰۃ کا ذکر ہوا وہ تو بے شمار ہیں، لیکن نماز اور زکوٰۃ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 30 مرتبہ یا 28 مرتبہ اکٹھے فرمایا۔ بتانا یہ مقصد ہے کہ جتنی اہمیت اسلام میں نماز کی ہے حقوق اللہ کے لحاظ سے، اتنی ہی اہمیت اسلام میں حقوق العباد کے لحاظ سے وہ زکوٰۃ کی ہے۔ یہ زکوٰۃ کو اگر ہم دیکھیں اس کے 2 اینگل ہیں، یہ حقوق اللہ میں بھی شامل ہے اور حقوق العباد میں بھی شامل ہے۔ اللہ کا حکم ہے اور حقیقت میں ہم بظاہر تو زکوٰۃ ہمیں غریب، مستحق، فقیر، مسکین کو دیتے ہیں، لیکن ظاہراً اس کو دیتے ہیں، حقیقت میں ہم اپنے رب کو دیتے ہیں۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو بھی اپنے مال میں سے تم آگے اللہ کی راہ میں بھیجو گے، اپنے لیے آخرت کے لیے آگے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ، وہ اللہ کے ہاں تم پاؤ گے۔ اور الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، جو لوگ اپنا مال راہ خدا میں رات کو دن کو چھپا کر اعلانیہ طور پہ خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کی خوشخبری سنائی ہے۔ اور ایک جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے حبیب خذ من اموالہم صدقۃ، آپ ان ایمان والوں کا مال بطور صدقہ ان سے لیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تطہرہم وتزکیہم، وہ مال انہیں پاک کر دے گا اور ان کے دلوں کا بھی، ان کے نفس کا بھی تزکیہ کر دے گا۔ وہ مال بھی پاک ہوگا جو ان کے پاس باقی بچے گا، اور ان کے دل بھی اس مال کی وجہ سے جو قدورتیں ان کے دلوں میں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی پاک ہو جائیں، اس سے بھی پاک ہو جائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ کی مثال ایسے ہے جیسے جسم میں خون ہے، کہ ایک انسان کی باڈی میں جو بلڈ ہے اگر وہ جمع ہو جائے، اس کی جو گردش ہے وہ رک جائے، تو آپ جانتے ہیں کہ انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ یا علماء نے لکھا کہ اس مال کی مثال پانی کی سی ہے، کہ اگر ایک پانی جو ہے وہ چلتا رہے تو وہ صاف ستھرا رہتا ہے، وہی پانی اگر ایک جگہ پہ جمع ہو جائے اور کافی عرصے تک جمع رہے تو اس کے اندر تعفن پھیل جاتا ہے۔ ایسے ہی یہ مال ہے کہ اگر یہ رک جائے معاشرے میں، ارتکاز دولت پیدا ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح اگر یہ پانی کی مانند ہو اور پانی ایک جگہ پہ جمع رہے تو وہ تعفن اور بدبو چھوڑ دیتا ہے۔ جس طرح خون کا جمع ہو جانا ایک جگہ پہ انسانی جان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، اسی طرح مال کا چند ہاتھوں میں جمع رہنا یہ معاشرے کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ اور جس طرح وہ پانی ایک جگہ پہ جمع رہے بدبو چھوڑتا ہے، یہ مال بھی اگر ایک جگہ پہ جمع رہتا رہے تو پھر معاشرہ بھی بدبودار ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے مختلف طرح کی پھر بدبوئیں پھوٹتی ہیں جن کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، اسلام کا جو نظام معیشت ہے یا اقتصادی نظام ہے، اس کی ایک اہم بنیاد جو ہے وہ نظام زکوٰۃ ہے۔ کوئی بھی نظام معیشت اگر وہ اپنے معاشرے کے کمزور طبقے کا خیال نہیں رکھ سکتا، اپنے معاشرے کے کمزور طبقے کے لیے بہتر نہیں سوچتا، تو وہ اقتصادی نظام اور وہ معاشی نظام کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام زکوٰۃ ہمیں دیا ہے اس کو فرض قرار دیا، صاحب نصاب، اہل ثروت، صاحب استطاعت لوگوں پر اس کو آپشنل نہیں رکھا، کمپلسری کر دیا کہ یہ تم نے لازمی کرنا ہے، اس لیے کہ جب یہ تم فریضہ مسلسل
ادا کرتے رہو گے فرض سمجھ کر، تو انشاءاللہ اس سے جو تمہارے معاشرے میں جو کمزور طبقہ ہے اس کی بہتری ہوگی، اس طبقے کو بھی زندگی کی وہ سہولیات اس حد تک میسر آ جائیں گی کہ کم سے کم اس کی نا امیدی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو احادیث مبارکہ میں زکوٰۃ کا مقصد بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، کہ زکوٰۃ کیا ہے؟ وہ مال جو اس امت کے امیروں سے لیا جائے گا، وترد علی فقرائہم، اور اس امت کے غریبوں پہ خرچ کیا جائے گا۔ چونکہ یہ ایک عبادت بھی ہے اس لیے یہ صرف مسلمان پہ فرض ہے، ایک مسلمان سے ہی زکوٰۃ لی جائے گی اور زکوٰۃ والا مال خرچ بھی صرف مسلمان پہ کیا جائے گا۔ نفلی صدقات وہ آپ کسی بھی انسان پہ خرچ کر سکتے ہیں، وہ آپ کسی بھی انسان پہ بغیر کسی مذہب کی تفریق کے خرچ کر سکتے ہیں، لیکن جو زکوٰۃ کا مال ہے وہ آپ صرف مسلمان سے ہی لیں گے اور خرچ بھی کس پہ کریں گے؟ مسلمان پہ خرچ کریں گے۔ اس لیے زکوٰۃ مسلمان پہ فرض ہے، کسی ہماری مسلم کنٹری میں رہنے والے غیر مسلموں سے ہم اس کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ مرد اور عورت پہ فرض ہے، مسلمان مرد اور عورت پہ ایمان والے ہوں، اور پھر یہ 4 شرائط جو زکوٰۃ کی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ مسلمان ہوں، صاحب نصاب ہوں اور آزاد ہوں۔ اگر کبھی غلاموں کا سلسلہ شروع ہو، جو غلام ہوتے ہیں ان پہ اسلام نے زکوٰۃ فرض نہیں رکھی، اس لیے کہ ان کا سب کچھ تو ان کے مالک کا ہوتا ہے، ان کا اپنا کچھ نہیں ہوتا۔ اور جو چوتھی شرط ہے وہ یہ ہے کہ فرمایا جو مال ہے، آپ دیکھیں یہ نہیں اسلام نے کیا کہ جیسے ہی آپ کے پاس مال آیا آپ فوراً اس کی زکوٰۃ نکالیں۔ جیسے ٹیکس، دنیا میں ٹیکس کا جو نظام ہے، آپ دیکھیں آپ کے پاس آیا، وہ اگلا نہیں دیکھے گا کہ اس کو مجبوری ہے، اس کی ضرورت ہے، یا شاید یہ اس کی ضرورت کی چیز ہے، اس کے بغیر یہ مجبور ہو، فوراً ٹیکس کاٹ لیا جاتا ہے۔ آپ لوڈ کرواتے ہیں، وہ پہلے ٹیکس کاٹتے ہیں، بعد میں آپ کہتے ہیں یہ تو پیسے ہی کم ہو گئے۔ اسلام نے ایسا نہیں کیا۔ ٹیکس میں اور اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس مال آئے، پھر اس مال پہ 1 سال گزرے، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، اسے کاروبار میں لگائیں، تجارت میں لگائیں۔ 1 سال جب تک نہ گزرے اس پہ زکوٰۃ اللہ نے فرض نہیں کی۔ ممکن ہے کہ آپ ابھی آپ کے پاس مال آیا اور وہ اگلے مہینے میں، 2 مہینے میں، 10 دن میں ختم ہو گیا۔ اللہ نے آپ کو موقع دیا، جب 1 سال وہ آپ کے پاس گزارے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پورا موقع دیا اسٹیبلش ہونے کا، اور اس کے بعد اللہ نے آپ سے مطالبہ کیا کہ اب آپ اس میں سے زکوٰۃ دیں، لیکن اس کی بھی جو لمٹ رکھی وہ بھی اتنی محدود رکھی کہ ایک انسان 1 لاکھ میں سے 2500 روپے دینا کوئی بھاری چیز نہیں ہے۔ 1 لاکھ میں 2500 روپے زکوٰۃ بنتی، اور 2500 روپے آپ نے دیے اور 97,500 وہ آپ کے پاس رہے۔ کتنا آسان ہے۔ 2 لاکھ روپے ایک مسلمان کے پاس آئے، 1 سال گزرا اور 1 سال کے بعد اس کو زکوٰۃ دینی ہے تو کتنی؟ صرف 5,000 روپے۔ یعنی کہ ہم اس کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان نظام رکھا، اس لیے 1 سال گزرنا اس مال پہ یہ فرض ہے۔ پھر یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سونا چاندی ہے، زمین ہے، اس کی جو فصل اگتی ہے اس پہ اللہ نے زکوٰۃ رکھی، اور باقی سونا چاندی یا تجارت کا مال جو آپ کے پاس ہے، ضرورت کا جو مال ہے، وہاں بھی اسلام نے آپ کو اتنی چھوٹ دی، جو چیز آپ کی ضرورت کی ہے، گھریلو استعمال کی ہے، آپ کا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس پہ اللہ نے زکوٰۃ نہیں رکھی۔
یعنی اللہ نے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالا. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. یہ اصول اللہ نے دین کے تمام امور میں یہ قائم رکھا ہے کہ اللہ بندوں کے لیے آسانی چاہتا ہے، وہ آسانی کے ساتھ تاکہ وہ عبادت کریں اور آسانی کے ساتھ اس کی ادائیگی بھی کر سکیں. اور پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مصارف بھی خود بتائے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے 8 مصارف وہ بھی خود گنوائے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوب وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. خود اللہ تعالیٰ نے گنوائے. یعنی گویا کہ یہ جو سارا سسٹم ہے، یہ سارا سسٹم وحی الہی کی بنیاد پہ قائم ہے. انسانوں کا وضع کردہ یہ نظام نہیں ہے. اور پرسنٹیج آپ دیکھیں 2.5% کی جو ہے، کسی بندے کے پاس کروڑوں کا مال ہے اس کے لیے بھی وہی پرسنٹیج ہے، اور کسی کے پاس لاکھوں میں ہے یا ہزاروں میں ہے اس کے لیے بھی وہی پرسنٹیج ہے. فرق نہیں ہے، تفاوت نہیں ہے. آپ مساوات دیکھیں اسلام کے نظام میں، وہ نظام صلاۃ ہو تو مساوات ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز، یہاں ہم دیکھتے ہیں نا وہ نظام ہمارا روزے کا نظام ہے تو سب کے لیے برابر. امیر ہو غریب ہو روزے کی طاقت نہیں ہے. مسافر امیر ہو غریب ہو سفر میں ہے، اللہ نے کہا کہ بعد میں رکھ لینا، چھوٹ دے دی. اسی طرح نظام زکوٰۃ میں پرسنٹیج ہے، سب کے لیے برابر ہے، کوئی تفاوت نہیں ہے. مال کی کمی بیشی کو اللہ نے مد نظر نہیں رکھا، ایک اصول بنا دیا. سامعین محترم، اگر ہم اس نظام کو سمجھیں اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو ڈھالیں تو یقین کریں قرون اولیٰ کی مثالیں اگر ہم دیتے ہیں، ان لوگوں نے اس نظام کو پسند کیا، اس نظام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا، تو ویسے دور بھی آئے کہ زکوٰۃ لینے والے نہیں ملتے تھے. لیکن آج مسلمان وسائل کے باوجود، تمام تر آسائشوں کے باوجود کیوں پیچھے ہے معاشی دنیا میں بھی؟ اس لیے کہ ہم نے اس نظام سے، ہم نے دوسروں کے نظام کو آئیڈیل بنایا، دوسروں کے نظام کو اچھا سمجھا، اپنے اللہ کے عطا کردہ نظام کو ہم نے نہ پڑھا، نہ اسے سمجھنے کی کوشش کی، نہ اس سے محبت کی. سامعین محترم، آپ دیکھتے ہیں کہ نماز ہو یا روزہ ہو، سب کے روحانی اور معاشی فوائد ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرمایا کہ تم پہ روزے فرض ہیں، ان کی حیثیت فرض کی سی ہے. پھر فرمایا کہ یہ صرف تم پہ فرض نہیں ہوئے، تم سے پہلی امتوں پہ بھی فرض ہوئے. یہ اہمیت بتائی، پہلی میں حیثیت بتائی، پھر اہمیت بتائی، اور پھر اس کا فائدہ کیا بتایا، لعلکم تتقون، تاکہ اس روزے کے ذریعے تم تقوی کے درجات اور تقوی کی منازل طے کر لو. ایسے ہی اس زکوٰۃ کے بھی بے شمار روحانی فائدے ہیں، اور پھر معاشی فائدے آپ کے سامنے آ گئے. آپ دیکھیں، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ زکوٰۃ جب ایک مسلمان ادا کرتا ہے تو اس کے نفس کا بھی تزکیہ ہوتا ہے. وہ کیسے؟ جب کوئی اپنے ہاتھ سے دیتا ہے، اپنے ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، تو وہ اپنے فعل سے یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ یہ مال میں نے بڑی محنت سے کمایا ہے، بڑی مشقت میں نے اس کے لیے برداشت کی ہے، سردی گرمی دھوپ اور چھاؤں کچھ بھی میں نے نہیں دیکھا، میں نے اسے کمایا، لیکن اللہ اب تیرا حکم ہے کہ اسے میں خرچ کروں. اللہ مجھے اس مال کی جو مشقت سے کمایا اس کی محبت اب بھی عزیز نہیں ہے، اب بھی اللہ مجھے تیرا حکم عزیز ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ فرماتے ہیں وہ حقیقت میں ایمان والا مسلمان وہ ہے جو مال سے محبت کے باوجود اپنا مال لوگوں کو خرچ کرتا ہے. وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ایمان والے تو وہ ہیں جن کے مالوں میں ایک متعین حق جو ہوتا ہے سوالیوں اور محروموں کے لیے ہوتا ہے. تزکیہ ہوتا ہے اس سے، وہ مال کی محبت
جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم، تمہیں مال کی کثرت، اس کا زیادہ ہونا، اس نے تمہیں ہلاکت میں ڈالا، یہ تمہارے اندر تڑپ اور چاہت ہوتی ہے۔ لیکن ایک مسلمان جب مال خرچ کرتا ہے تو وہ اس مال کی محبت کا خاتمہ اپنے دل سے کرتا ہے، نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ اور سامعین محترم، علماء نے لکھا کہ یہ زکوٰۃ یہ شکران نعمت ہے، شکران نعمت ہے کہ جب آپ دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں، آپ اپنے رب سے ایک مناسبت اپنی قائم کرتے ہیں کہ اللہ جیسے تو نے مجھ پہ کرم نوازی کی، تو نے مجھے نوازا، میرا اپنا کچھ نہیں تھا، اللہ میں بھی تیرے حکم کے مطابق اپنے معاشرے میں اپنے جیسے کمزور اور نادار لوگوں پہ خرچ کرتا ہوں۔ شکر ادا کرنا یہ مال کا گویا کہ حقیقت میں شکر ہے۔ اللہ نے فرمایا احسن کما احسن اللہ الیک، تم دوسروں پہ احسان کرو جس طرح اللہ نے تم پہ احسان کیا ہے۔ اور سامعین محترم، اس کے معاشی فوائد میں آپ دیکھیں، جب ایک ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں طبقاتی تقسیم بہت زیادہ ہے، اور طبقاتی تقسیم کئی طرح کی ہے، وہ رنگ و نسل کی بھی ہے، ذات پات کی بھی ہے، فرقوں میں بھی ہم بٹے ہوئے ہیں، ہمارے بے شمار مسائل ہیں۔ لیکن ایک مسئلہ جو ہے ہر معاشرے میں ہوتا ہے، امیر اور غریب کی تفریق کا، امیر اور غریب کے درمیان جو دوریاں ہوتی ہیں وہ آج کی اس سرمایہ دارانہ دور میں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ لیکن آج بھی ایک مسلمان جب کسی غریب کے دروازے پہ چلا جاتا ہے، خود اس تک مال پہنچانے کے لیے ڈھونڈ کر اسے تلاش کر کے اس کی مدد کرتا ہے، تو وہ جہاں وہ دوریاں ختم ہوتی ہیں وہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم غربت پروری بھی کرتے ہیں، اور وہاں وہی مال اگر ہم اللہ کے دین پہ خرچ کرتے ہیں، وابن السبیل پہ خرچ کرتے ہیں، کسی مجاہد فی سبیل اللہ پہ خرچ کرتے ہیں، کسی دین کے طالب علم پہ خرچ کرتے ہیں، کسی ادارے پہ خرچ کرتے ہیں، خواہ وہ دینی ہو یا وہ ویلفیئر کا کوئی ادارہ ہو، جب ہم اس پہ خرچ کرتے ہیں تو ہم بظاہر انسانیت کی سپورٹ کر رہے ہو، ہم اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ تعالی فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد کرتا ہے جب تک وہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ کرو مہربانی تو محل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ غربت پروری ہے۔ اور پھر وہ جو جرائم ہمارے معاشرے میں چوریاں اور ڈاکوں کی صورت میں اور طرح طرح کی ہمارے معاشرے میں جو مسائل ہیں اس کا بھی خاتمہ ہوتا ہے۔ کاش کہ ہم اس نظام کو آگے بڑھائیں، اس نظام کو چلائیں۔ دیکھیں اسلام نے دونوں طرف ایک غریب کو یہ کہا کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، ہاتھ نہ پھیلائے کسی کے آگے، بہت ناپسندیدہ قرار دیا شریعت نے اس عمل کو کہ اپنی ذات کی خاطر آپ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ اور پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ ان لوگوں کو تلاش کر کے دو جو سوال کرنا انتہائی ناپسندیدہ سمجھتے ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان تک پہنچو۔ چوکوں چوراہوں میں جو ہمارے ہاں پروفیشنل بھکاری جو ہیں وہ حقیقت میں گینگ ہوتے ہیں، ان سے بچیں اور ایسے لوگوں کو، سفید پوش لوگوں کو تلاش کریں جو آج کی اس حالات کے پسے ہوئے ہیں، جو تمام تر کوشش کے باوجود اپنے معاشی حالات کو درست نہیں کر پاتے، ان تک پہنچیں، ان کی مدد کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے مستفید ہوں اور کچھ سکھ کا سانس لیں، کچھ ان کی ٹینشنیں ختم ہوں، کچھ ان کی پریشانیاں ختم ہوں، وہ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہوں، وہ بھی نیا لباس پہنیں، وہ بھی کچھ دن اچھا کھانا کھا لیں۔ جو فطرانہ ہے اس کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے۔ تو سامعین محترم، بے شمار باتیں ہیں جو اس مختصر وقت میں پوری نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے
کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنیں، اور اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم وہ سخاوت کا عمل اپنائیں جو اللہ کو بڑا پسند ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔